نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہم 18ویں جز میں جو مضامین پائے جاتے ہیں اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ انسان کو کامیابی کا نسخہ بتایا گیا ہے، ریسیپی آف سکسیس۔ سیلف ہیلپ کی کتابیں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ان میں کامیابی کے بہت سے نسخے بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ بتاتا ہے، جس میں 5 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، یعنی نمازوں میں فوکسڈ رہنا، اور جو نمازوں میں فوکسڈ ہوتے ہیں وہ زندگی میں فوکسڈ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں نہیں لگاتے، یعنی جو لوگ سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں تو کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ نمبر 3، وہ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 4، سیکس کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتے ہیں، سیکسول پرورشن سے بچتے ہیں، ورنہ وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جائیں گے، گلٹ فیلنگ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5، وہ کمٹمنٹ کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کی 5 علامتیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ خالق کائنات نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرو۔ مادر رحم میں بچے کی پرورش کے حیران کن مرحلے، بارش کا برسنا اور کھیتیوں کا اگنا، جانوروں سے طرح طرح سے فائدہ اٹھانا، یہ سب خدا کے عظیم احسانات ہیں۔ انسان کے اندر اگر سلامت روی ہو تو ان سب سے وہ خدا کو پا سکتا ہے۔ مگر ڈینائرز آف فیتھ کا پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو اے کوائرلنگ ایٹیٹیوڈ، یعنی ان کا مزاج جھگڑا کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے ٹھٹوں میں اڑا دیا، یعنی ان کے قوم کے جو سرداران تھے، اور آپ کی بہت دل شکنی کی۔ دیگر قوموں میں بھی جب رسول آئے تو ان کی قوم کے سرداران کا بھی یہی اعتراض تھا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس طرح کے مزاج رکھنے والے بہت سی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہ ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، بے عقلی کے کام کرتے ہیں، مگر پھر بھی اس بات پر خوش ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے۔ تم رسولوں کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا اس کی بات کو ماننے میں تمہیں کوئی خرچ آتا ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ رسول کی باتیں پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ بتاؤ تم کون سے نئے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ تم زمین و آسمان کو دیکھ کر بعض سوالات مرتب کرو کہ کس نے آسمان کو پیدا کیا، کون تمہاری زندگیوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ تم خود اس کا جواب تلاش کرو۔ یاد رکھو کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا سخت محاسبہ ہوگا جنہوں نے حق کو ٹھکرایا۔ پھر اس جز میں لاز پرٹیننگ ٹو سیکسول مس کنڈکٹ، یعنی بعض قوانین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ جنسی بے راہ روی سے متعلق ہیں یا جنسی زندگی کو ڈسپلن کرنے سے متعلق ہیں۔ سورہ نور کی شروعات میں بتایا گیا کہ زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو اس وقت کی اسلامی حکومت 100 کوڑے مارے اگر 4 گواہوں سے ان کا جرم ثابت ہو جائے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور ثابت نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بد چلنی کا الزام لگائیں اور ثبوت نہ پیش کریں تو مجمع میں کھڑے ہو کر اس مرد کو 4 مرتبہ کہنا چاہیے کہ میں سچا ہوں خدا کی قسم کھا کر، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر، اور ایسے ہی عورت بھی کرے گی۔ ان قوانین پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ اسلامک فیملی لاز بھی اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ ہمیں اسلام کے خاندانی نظام کو قول اور عمل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ رائے عامہ کو بدلنا ہو تو اسلام کا جو خوبصورت خاندانی نظام ہے، جو فیملی سسٹم ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو فحش اور برے کاموں سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو انہی خطوط پر، انہی راستے پر وہ چلاتا ہے۔ سماج میں طیب اور خبیث، اچھے اور برے دونوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ خبیث کا تعلق خبیث سے ہوگا، طیب کا تعلق طیب سے ہوگا۔
کسی کے گھر تمہیں جانا ہو تو پہلے سلام کریں، اور اگر اجازت ملے تب اندر جائیں، اجازت نہ ملے تو واپس چلے آئیں اور خوشی خوشی واپس لوٹ آئیں۔ دوسروں کے گھروں کے اندر جب جائیں تو نگاہوں کو نیچی رکھیں، تانک جھانک نہ کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے اپنی زینت کو چھپائیں۔ پھر نکاح میں تاخیر کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی، اور کہا کہ ضرورت کے باوجود شادی کے بغیر رہنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایسے مردوں کی مدد کی جانی چاہیے جو شادی کرنا چاہتے ہوں اور شادی کے لیے ان کے پاس ساز و سامان موجود نہ ہو۔ فحش کے جو چکلے ہوتے ہیں، ریڈ لائٹ ایریاز، ان پر پابندی لگانے کی بات آئی۔ پھر گھروں میں پرائیویسی ہونی چاہیے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ گھروں میں ایک دوسرے کے کمروں میں دھڑلے سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور لوگ اپنے نارمل کپڑے میں ہوتے ہیں تو ایسے وقت اجازت لے کر جانا چاہیے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں رشتہ دار آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ بعض بنیادی اخلاقی باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اس صورت میں ایک آیت آتی ہے، وہ نور سے متعلق ہے، دی پیرابل آف لائٹ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی مثال دی کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ بندے مومن کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے، اس کی سوچ آفاقی، اس کے دل میں کشادگی، اس کے عمل میں خدا ترسی، اس کے مزاج میں آخرت کی باس پرسی کے احساس کے صفات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ کا نور کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا تو وہ اس دنیا سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا، اس کے عمل سے آخرت کی انجام دہی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے عمل سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں دنیا پرستی ہوتی ہے، وہ گویا اندھیرے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اور مزید اس پر اندھیری رات ہے، اور اوپر سے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو لیئرز اپن لیئرز اندھیرے اس پر چھا جاتے ہیں۔ کفر کی بھی اس طرح شاندار مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دی ہے۔ جب انسان کی نگاہوں میں نور ہو تو بادلوں کے ٹکڑوں کے اٹھنے میں، آپس کے جمع ہونے میں، ان کے پھٹنے میں، بجلی کے کڑکنے میں اور چمکنے میں، اور بارش کے برسنے میں وہ ایک روٹین چیز سمجھ کر نظر انداز نہیں کرے گا، بلکہ بصیرت سے کام لے گا اور خدا کو پہچانے گا۔ نیڈ فار میسنجرز، لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کرنے کے لیے، زندگی کی صحیح راہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا۔ وہ خدا کی عظمت بتاتے اور ہمیں اپنی زندگی کی حیثیت سے آگاہ کراتے رہے۔ ناظرین، یہ وہ خوبصورت مضامین ہیں جو اس جز میں پائے جاتے ہیں۔